جب ابو جہل نے گستاخی کی اور اللہ کا قہر نازل ہوا۔ یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور کا ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام مکہ میں لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تھا۔ کفار مکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور ان میں سب سے آگے ابو جہل تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن بن گیا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو غصے سے بولا، یہ محمد کب تک ہمارے معبودوں کی توہین کرتا رہے گا؟ آج اگر اس نے نماز پڑھی تو میں اس کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دوں گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا تو ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر چھوٹی سی حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ انہوں نے روتے ہوئے اوجڑی کو ہٹایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور خاموشی سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو خود میرے ان دشمنوں سے نمٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے چہرے بدل گئے۔ کچھ دنوں کے اندر جن جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا، اللہ نے سب کو بدر کی جنگ میں ہلاک کر دیا۔ جنگ بدر میں وہی ابو جہل جو مکہ میں تکبر سے چلتا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا، زخمی، بے بس اور ذلیل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے قریب جا کر پوچھا، ابو جہل اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ابو جہل نے غرور سے کہا، میں قریش کا سردار ہوں، مجھے ذلیل طریقے سے مت مارو۔ حضرت ابو مسعود نے فرمایا، ذلت تیرے غرور کا انجام ہے، اور پھر اسے جہنم وصال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی خاموش پکڑ سب سے سخت ہوتی ہے۔ سجدے میں مانگی گئی دعا عرش تک جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کا نبی سے پیار ایک عظیم مثال ہے۔ غرور، ظلم اور ضد کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا کوئی نہیں۔